نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم۔ اس سے پہلے کہ کچھ عرض کیا جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور سارے جہان کی آقا و داتا مکی سرکار، مدنی تاجدار، احمدی دی وقار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، جان کائنات، روح دو عالم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے اس کلام میں نعت پاک کے ان گوشوں پر روشنی ڈالی ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جس کا تعلق سرکار کے معجزے سے بھی ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار اور عنایات سے بھی ہے۔ اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ اور فرمایا، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ گل بنے باغ نور کی یہ تو ابھی اٹھان ہے، گل بنے باغ نور کی یہ تو ابھی اٹھان ہے۔ اور جب نبوت و رسالت کے بادل اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو عقیدت و محبت کی نگاہ سے ہر جانب برستے ہوئے نظر آئے، تو عقیدت کی بھی زبان بول اٹھی اور حقیقت کی بھی زبان بول اٹھی کہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ حضرات، آل انڈیا تبلیغ سیرت کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح منعقد ہونے والا جلسہ عید میلاد النبی اس سال بھی اپنی روایتی شان و شوکت کے ساتھ منعقد پذیر ہے۔ رحم و کرم اور فیضان کی بارش موسلادھار کل سے ہو رہی ہے۔ حضرت پیر و مرشد مظہر مفتی اعظم ہند، گلے گلزار رضویت، حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان اظہری دامت فیضم القدسیہ کے قدموں کی برکتیں کل سے ہم اور آپ لوٹ رہے ہیں۔ پورا یہ خطہ بقعہ نور بنا ہوا ہے اور
علماء سے لے کر مشائخ تک، عقیدت مندوں سے لے کر مریدوں تک ایک تانتا لگا ہے اس عالم ربانی کی زیارت کا جس کی ذات پوری دنیا میں تقوی اور طہارت کی بنیاد پر جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ ہماری جماعت میں نہ علماء کی کمی ہے، نہ محدثین کی کمی ہے، اور کمی کیوں ہو؟ اس لیے کہ یہ جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ اس لیے مجھے کہنے دیا جائے کہ اگر محدث بھی کہیں ہوگا تو وہ ہماری ہی جماعت میں ہوگا، فقیہ بھی ہوگا تو ہماری ہی جماعت میں ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان تمام علماء اور تمام فقہا اور محدثین کا جو مرکز عقیدت ہے اس وقت بغیر کسی اختلاف کے حضور تاج الشریعہ کی شکل میں ساری دنیا اسے جانتی اور پہچانتی۔ ایک میلہ لگا ہے، دیوانے کشا کشا چلے آتے ہیں اور ایک ذات انجمن بن کر بیٹھی ہے، ہزاروں فجوز و برکات کے چشمے ابل رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ علماء اس حوض سے پی رہے ہیں، صرف یہی نہیں کہ مقررین اور دیگر حضرات اس فیض کرم سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ عالم یہ ہے، اپنا ہو یا بیگانہ، امیر ہو یا غریب، مرید ہو یا معتقد، سب کے سب حضرت تاج الشریعہ کی زیارت کا شوق لیے ہوئے آتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس لیے آتے ہیں کہ ایک وجود جس کا نام ذات اعلی حضرت ہے، جسے ساری دنیا عشق و محبت کے امام کے نام سے جانتی ہے، آپ کا رشتہ اسی خانوادے سے ہے، آپ اسی گلشن کے چشم و چراغ ہیں۔ تاج الشریعہ کی ادائیں دیکھ کر، تاج الشریعہ کا حلیہ مبارکہ دیکھ کر، تاج الشریعہ کی تقریر دیکھ کر، تاج الشریعہ کی تحریر دیکھ کر، حضرت تاج الشریعہ کے بیانات سن کر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ جب اس خانوادے کے ایک پشت کے گزر جانے کے بعد شہزادے کا جب یہ عالم ہے تو جس دور میں اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان نے بریلی شریف کے قدم کی سرزمین پر اپنا قدم مبارک رکھا ہوگا، اور جب وہاں فیض و کرم کی بارشیں ہو رہی ہوں گی اور علماء و مشائخ کا جب وہاں جمگھٹا رہتا رہا ہوگا، تو جب تاج الشریعہ کی ذات کا یہ عالم ہے تو اعلی حضرت کے فیوز و برکات کا کیا عالم رہا ہوگا، کیسا وہ سہانا دور رہا ہوگا جہاں سے علم کے چشمے پھوٹا کرتے تھے اور علماء اور مشائخ یکجا ہو کر کے اعلی حضرت و سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے قدم ناز میں گر گر کر کے اس شراب محبت کو پیتے تھے جس نہر کو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بغداد کی سرزمین سے حاصل کیا تھا، اور خود اعلی حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مریدوں، میرے عقیدت مندوں، میرے چاہنے والوں، قادریوں، رضویوں، میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے، سرکار غوث اعظم کا فیض ہے، سرکار غوثیت میں آپ کی عنایتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار اپنی عقیدت و محبت نہیں بلکہ اپنی قسمت کا تعارف کراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ حضرات، ہمارے اسٹیج پر ابھی بڑے اچھے علماء مشائخ اور جید ہماری جماعت کے علماء، مستند علماء تشریف لے آئیں گے، اور شورائے کرام جن کو آپ نے بلایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تصنع سے ہٹ کر خالص عشق رسول میں ڈوب کر نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو سنائیں گے۔ جناب سبطین عظیم آبادی بہت دنوں کے بعد آج ان سے ملاقات ہو رہی ہے ممبر پر، انشاءاللہ آپ انہیں بھی سنیں گے۔ گزشتہ شب آپ نے
حضرت مولانا غلام مصطفیٰ خان صاحب حبیبی قادری مدد اللہ العالی کا بیان سماعت فرمایا تھا کہ یہ آل انڈیا تبلیغ سیرت یہ در حقیقت یہ تنظیم یادگار ہے حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی. جس تحریک کو حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان بمبئی کی سرزمین سے لے کر اٹھے اور پورے ہندوستان میں اس تحریک سے جو جماعت اہل سنت کا کام کیا ہے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشنی بکھیری ہے حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نے، آپ خود اپنی مثال ہے. یہ تحریک صرف ایک تحریک نہیں تھی بلکہ اس تحریک کے پس منظر میں اعلیٰ حضرت کا پیغام بھی تھا. اس تحریک کے پس منظر میں بزرگوں کی روحانیت بھی تھی. اس تحریک کے پس منظر میں اولیاء کرام سے محبت کا سلیقہ اور ان کے پیغامات بھی تھے. اور اس تحریک کے پس منظر میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا چھلکتا ہوا جام بھی علماء پلا رہے تھے. فرق اتنا ہے کہ کل اس تحریک کی صدارت اور روحانی صدارت حضرت مجاہد ملت کیا کرتے تھے اور آج اس آل انڈیا تبلیغ سیرت نے مجاہد ملت کا کرم بن کر، مجاہد ملت کی عنایتیں بن کر، مفتی اعظم کا مظہر بن کر، اعلی حضرت کی کرامت بن کر حضرت تاج الشریعت تشریف فرما ہوتے ہیں. ان کے چہرے نوری سے وہ فیض ابلتا ہے کہ دنیا دیکھنے کے بعد، یہاں اہل سنت دیکھنے کے بعد عش عش کرتے ہیں اور مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جماعت میں جہاں علماء دیے ہیں وہی علماء کرام کا ایک مرکزی علماء کرام کی مرکزی شخصیت عالم ربانی اللہ تعالیٰ نے تاج الشریعہ کی شکل میں عطا فرمایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دم قدم سے سنیت کی بہار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دم قدم سے رضویت کو زندگی مل رہی ہے. جہاں بھی جاتے ہیں کسی کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو پہچانانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کسی کو بلانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہیں اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ میدان تو چھوڑ دو، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ آپ جب دنیا کے بیرون ممالک کا سفر کرتے ہیں اور ایئرپورٹ پر حضرت تاج الشریعہ جس ملک میں اترا کرتے ہیں، یوں تو ایئرپورٹ اس سرزمین کو کہتے ہیں جہاں ہزاروں مسافر آتے اور جاتے ہیں، لیکن تاج الشریعہ کا جہاں قدم پڑتا ہے وہاں کے عملہ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر تاج الشریعہ کے چہرہ نوری کی زیارت کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسی ایک شخصیت پیدا کرتا ہے، ایسی ایک ذات پیدا کرتا ہے جو مرجع خلائق ہوتی ہے، جو ممتاز ہوتا ہے، جو ایسا مومن کامل ہوتا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد باطل بھی اعتراف کرتا ہے، یقین کرتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے دل کی روشنی اس کے چہرے سے آیا ہو جایا کرتا. آئیے ہمارے سلسلے کے اکابرین مشائخین میں سے ایک نام حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں ملک روم کا سفر کروں. فرماتے ہیں کئی مرتبہ میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی مگر یہ خیال ایسا بیٹھتا گیا کہ بالآخر مجھے ملک روم کا سفر کرنا پڑا. یہ حضرت ابراہیم ابن ادہم کون ہیں؟ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تلمیذ رشید ہیں. آپ کی بارگاہ کے صحبت یافتہ ہیں. علم حدیث اور علوم دینیہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درسگاہ سے اور اس وقت کے جید علماء اور مشائخین سے آپ نے علم دین حاصل فرمایا. حضرت ابراہیم ادہم ایک وہ وقت آیا کہ آپ پر تصوف کا غلبہ ہوا، روحانیت کا غلبہ ہوا. ظاہر ہے کہ جو سیدنا امام اعظم کی درسگاہ میں بیٹھ جائے گا، جو امام اعظم کا تلمیذ رشید ہو جائے گا، جب وہاں سے پی کر کے اٹھے گا تو ولایت کا آفتاب و ماہتاب وہ خود بخود ہو جائے. حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سفر کرنا پڑا. میں چلا دل کی آواز پر روم پہنچا. وہاں ایک مسافر خانے میں میں نے قیام کیا جہاں مسافرین ٹھہرتے تھے. میں ابھی قیام پذیر ہوا ہی تھا کہ کچھ جنیو دھاری، کچھ زنار دار
میرے ارد گرد نظر آنے لگے۔ ظاہر ہے کہ ایک موحد جو دریائے وحدت میں ڈوبا ہو، جو صبح و شام دریائے وحدت سے جام محبت پینے کا عادی ہو، اب زنار پر جیسے ہی نظر پڑی حضرت پر ایک اس طرح بھی کیفیت طاری ہو گئی، بے چینی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو ان زنار داروں نے کہا بابا کیا پریشانی ہے؟ کیا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ کیسی یہ پریشانی ہے؟ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تمہارا زنار پریشان کر رہا، یہ جنیو دیکھ کر میری کیفیت بدل گئی، میں مضطرب ہوں۔ تو وہ زنار دار بھی بڑے ہوشیار تھے، اور اسی کو کہتے ہیں کہ عارف کی نظر جہاں ٹک جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہیں سے فیض و کرم کے چشمے ابال دیتا ہے، ہدایت کے چشمے وہاں سے جاری ہو جاتے ہیں۔ مضطرب تھے حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھتا ہے زنار دار کیسی پریشانی ہے؟ کیا اس بیماری کا ہے کوئی علاج؟ فرمایا یہ زنار تمہارا پریشان کر رہا ہے۔ تو زنار داروں نے کہا کہ حضور آپ محمدی ہیں؟ کہا الحمدللہ میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا فیض یافتہ ہوں، جو کچھ میرے وجود میں ہے یہ اسی ذات کی تجلی ہے، یہ اسی ذات کا کرم ہے، یہ اسی ذات کا فیض ہے۔ تو زنار دار کہتا ہے بابا تو پھر ایسا آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ تو اس رسول کے چاہنے والے ہیں کہ جن کی نظر ہو جائے، جو حکم دے دے تو پتھر کلمہ پڑھنے لگے۔ اگر واقعی آپ محمدی ہیں تو نظر ڈال دیجئے میرے زنار پر، اگر اس زنار نے گواہی دے دی آپ کے رسول کی شہادت کی تو پھر کیا کہنا ہے؟ پھر تو ہم بھی آپ کے حلقہ بگوش ہو جائیں گے، ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ کہا میرے وجود پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، میں لرزہ برندان ہو گیا، اور آنن فانن حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے حضور سربا سجود ہو گیا، میں نے سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ کے حضور گڑگڑانے لگا مولا مجھے بخش دے، میرے کریم میری مغفرت فرما دے۔ اور پھر میں نے عرض کیا پروردگار بات ابراہیم کی نہیں ہے، بات تیرے رسول کے اختیار کی ہے، بات تیرے رسول کے معجزے کی ہے، بات تیرے رسول کی عظمت کی ہے، معاملہ تیرے رسول کی عزت و وقار کا ہے۔ میرے کریم میرے سر اٹھنے سے پہلے مجھے شرمندگی نہ عطا فرما۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم ارشاد فرماتے ہیں ابھی میں سجدے ہی میں تھا کہ زنار کے دھاگے پکارنے لگے لا الہ الا اللہ، کے دھاگے پکارنے لگے لا الہ الا اللہ۔ میں نے الحمدللہ کہتے ہوئے جب اپنا سر اٹھایا اور جب نظر ڈالی ان زنار دھاریوں کے حلقوم کی طرف، جیسے ہی میں نے ان کے حلقوم پہ نظر ڈالی ان کے حلق سے بھی آواز نکلنے لگی اور وہ بھی پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ عزیزان ملت، آل انڈیا تبلیغ سیرت جس کی بنیاد ایک عارف باللہ نے ڈالی ہے، جو ایسے عارف تھے کہ گدائے اعلی حضرت کہنا ان کے لیے سرمایہ افتخار تھا۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے علمبردار تھے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے ایسے سچے پاسدار تھے کہ تقوی و طہارت کی دنیا میں حضرت سیدنا مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کا ولی کسی مشن کو چلا دیتا ہے، جب اللہ کا ولی کسی تحریک کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے، جب اللہ کا نیک بندہ جب کسی تحریک کا روح رواں ہو جاتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس تحریک میں ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے، ایسے فیض کا سمندر بنا دیتا ہے اس تحریک کو کہ ہزاروں ہزار آل انڈیا تبلیغ سیرت کے بینر کے نیچے سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں اور اعلی حضرت کا فیض تاج و شریعہ کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتا ہے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں
اس تنظیم کے ممبران کو، عہدے داران کو، اور یہ بھی بڑے پکے لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ تاریخ طے نہیں کرتے، حضرت تاج الشریعہ اس جلسے کی تاریخ طے فرماتے ہیں۔ یہ جلسہ برائے جلسہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جلسہ برائے ارادت ہوتا ہے، اور جو جلسہ برائے ارادت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ارادت کا فیض ایسا جاری فرماتا ہے، ایسا جاری فرماتا ہے کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مریدو اگر واقعی تم اپنی ارادت میں پکے ہو، قادری ہو، غوث اعظم کے چاہنے والے ہو، تو تمہارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، دور کا میرے گلے میں بھی ہے ڈورا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔